بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. اگر ہم دل کے امراض کی بات کریں تو ہر سال دنیا بھر میں 29 سپٹمبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے، عالمی یوم قلب. اگر ہم بات کریں دل کے امراض کی تو پاکستان، بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان میں دل کا مرض اور ہائپر ٹینشن کی اگر ہم بات کریں اور ذیابیطیز کی بات کریں تو یہ تینوں امراض میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے 4 سے 5 سالوں میں. وجوہات کیا ہیں اور دل کا خیال کس طرح رکھا جائے، دل کا استعمال کس طرح کیا جائے، اس طرح جو تھیم ہے وہ ہے دل کا استعمال. یعنی کہ آپ اپنے دل کو کس طرح اپنے دل کا خیال رکھ سکتے ہیں. مطلب اگر آپ دل کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ساری زندگی یا دواؤں پر ہوگی یا بستر پر ہوگی. ظاہر سی بات ہے اگر آپ طرز زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، طرز زندگی میں تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کا خیال رکھ سکتے ہیں ورزش کر کے، آپ اپنے دل کا خیال رکھ سکتے ہیں اچھی غذا کھا کر، نہ کہ آپ تلے ہوئے سموسے، تلے ہوئے برگر یا فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال یا کولڈ ڈرنکس. یہ چیزیں دل کے لیے بہت زہر ہیں. تو دل ہمیشہ منع کرتا ہے کہ آپ میرا ہمیشہ خیال رکھیں اور میں آپ کا ساتھ دوں، لیکن لوگ پھر بھی دل کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ دل کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دل کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہوگا یہی کہ آپ کی زندگی مفلوج ہو جائے گی. آج ہم قومی دائرہ امراض قلب میں موجود ہیں اور ہمارا ٹاپک بھی آج یہی ہے، ورلڈ ہارٹ ڈے. اور خاص طور پہ آج ہم تھوڑا سا بھی ڈسکس کریں گے ڈسکورنگ ہائپر ٹینشن کے حوالے سے، جو پروجیکٹ ہے فارمیوو کا. پہلے ہم ڈائبٹیز کی ڈسکورنگ کے حوالے سے بات کی اور اب ہم ہائپر ٹینشن کی ڈسکوری کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے. بلند فشار خون جو مرض ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور وہ دل کا مرض لاحق کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ بلند فشار خون کا شکار ہیں تو آپ کو دل کا مرض 70% یا 90% چانسز ہیں کہ آپ کو ہو. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر میں ہائپر ٹینشن کی بات کروں تو 70% پیشنٹ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، 70 یا 65% پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہائپر ٹینشن ہے. اور جن پیشنٹ کو پتہ ہے اور جو یہ ہے کہ اپنا علاج کرواتے ہیں یا ڈائگنوز ہوا ہے جن لوگوں کو، وہ تقریباً جو اگر میں بات کروں شرح 35% سے 40% ہے، لیکن ان میں بھی 9 سے 10% صرف اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھتے ہیں اور وقت پر ادویات لیتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ جب وہ وقت پر ادویات نہیں لیتے تو یا وہ سٹروک کا شکار ہوتے ہیں، فالج کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ قومی دائرہ امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجود ہیں. میں تعارف کرواتی ہوں، پروفیسر طاہر صغیر صاحب. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شکریہ. پھر ہمارے ساتھ دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ پروفیسر جاوید اکبر سیال صاحب ہیں، SIVD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ محمد منصور خان صاحب ہیں، فارمیوو سے ان کا تعلق ہے اور ڈائریکٹر کمرشل فارمیوو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر میں شروعات کروں گی آپ سے. اس وقت دل کے استعمال کی بات ہو رہی ہے کہ ہم دل کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ لوگ بہت جنک فوڈ کا استعمال بچوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ہم دیکھ یہی رہے کہ بچوں میں بھی بلند فشار خون کا مرض بڑھ رہا ہے، بچوں میں ذیابیطیز ٹائپ 2 بڑھ رہی ہے اور دل کے امراض. پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس یہاں دیکھا ایمرجنسی میں، 24 سال کا ینگ لڑکا جس کو سیور ہارٹ اٹیک میں یہاں پر لایا گیا اور پھر اینجیوپلاسٹی ہوئی اس کی اور اینجیوگرافی ہوئی. سر کیوں اس قدر بڑھتا جا رہا ہے؟ ہم کیوں اپنے دل کا خیال نہیں رکھتے؟ حالانکہ ہمارا دل بڑا معصوم سا ہے، بڑا اچھا سا ہے. اگر ہم اس کا خیال رکھیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو. لیکن ہم وہی ضربت اسپتالوں کے چکر اور پھر بہت زیادہ ادویات کا استعمال ایک دل کا مریض کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو کیا تبدیلی ہے؟ اگر ہم 20 سال 25 سال پہلے کی بات کریں تو اتنا مرض نہیں تھا، لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا. جن اسکولوں میں ہم لوگ پڑھے ہیں وہاں پہ ہاکی کا گراؤنڈ الگ ہوتا تھا، فٹ بال کا الگ اور کرکٹ کا الگ. اب 200 گز اور 400 گز کے بنگلے میں جو اسکول ہوتے ہیں میٹرک تک، وہاں تو بچوں کو گھومنے پھرنے چلنے پھرنے کی وہ فیسلٹی نہیں ہے، اسی لیے وہ آؤٹ ڈور گیمز میں انوالو نہیں ہوتے. صحیح. یہ ساری چیزیں بچپن سے آپ کی عادت بنتی ہے
اور وہ فیوچر میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے دل کے لیے. اس کے ساتھ ایک جو بڑا غلط رجحان ہو گیا ہے موبائل کا، جو ایک عذاب ہے کہ لوگ لیٹ آورس میں موبائل کو یوز کرتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں موبائل دیکھ کے. اس کی وجہ سے ینگ ایج میں اگر آپ دیکھیں بلڈ پریشر کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے. بالکل. اللہ میں نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، آپ ساری رات جاگ رہے ہیں، تو وہ پیٹرن جو آپ کا ریورس ہوتا ہے اس سے بلڈ پریشر کا فینامنا بہت زیادہ ہے. تیسرے، ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا جو ایفلوئنس آئی ہے تو اس میں لوگ جو ہے نا اس چیز کو پورٹرے بہت کرتے ہیں کہ جی ہم بھی امیروں میں شامل ہو رہے ہیں، تو چلیں جی ہم نے KFC بھی کھانا ہے، برگر بھی کھانا ہے، اور یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے. تو جنک فوڈ کا رجحان بلا وجہ بڑھ گیا. ان سب چیزوں کے ساتھ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کا احساس کرتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں صحت کے لیے صحیح نہیں ہیں. صحیح. اور اس چیز کو والدین بھی درگزر کرتے ہیں، بچے تو خیر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ چیزیں پھر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بشمول کہ لوگوں کا وزن بھی بڑھ رہا ہے اور لوگ احساس نہیں کر رہے، بشمول کے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں اور وہ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ سگریٹ پینے سے دل اور لنگس کے علاوہ کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں اب ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنک فوڈ کے علاوہ جو ان ہیلدی فوڈ ہے وہ ایک پلیٹ جو ہے نا آپ کو 100 روپے میں مل جاتی ہے اور 3 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں حلیم بیٹھ کے یا نہاری بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان ہیلدی فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے بھی چیزیں، مگر مین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جب تک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے ہوگی اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ویسٹ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کم از کم 4 سے 5 کلومیٹر دور آپ کا سروس ٹرین اسٹیشن یا بس اسٹیشن ہوتا ہے. آپ کی یونیورسٹیز جو ہے نا بڑی بڑی ہوتی ہیں، وہاں سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، سائیکلوں پہ لوگ جو ہے نا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ابھی ڈیولپ ہوتی ہیں تو فیوچر میں 30 سے 40 سال کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی. صحیح. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسکولوں میں خاص طور پہ ایکٹیویٹی بالکل بند ہو گئی ہیں تو نوجوانوں میں اس طرح کے امراض بڑھنے کا، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں دل کے امراض کی یا آپ نے ہائپر ٹینشن کی بات کی، تو وجہ صرف یہی ہے نوجوانوں میں کہ مطلب ان کا کھیلنے کودنے کا جو رجحان ہے وہ بہت، ایک تو اسکولوں میں کم ہو گیا، پھر گھروں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی جو بچوں میں ہو رہی ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اچھا، میں ڈاکٹر جاوید سے بات کروں گی. ڈاکٹر جاوید مجھے بتائیں کہ ہم اگر بات کریں خاص طور پہ اگر ہم ہائپر ٹینشن کی بات کریں، کیا ایسی غذائیں ہیں جو ہم، یا کون سا ایسا کام ہے جو ہم تھوڑا سا بچوں کو روک سکتے ہیں خاص طور پہ ہائپر ٹینشن کے حوالے سے؟ یا ظاہر سی بات ہے ہائپر ٹینشن ہوگا تو دل کا مرض بھی ہوگا، تو ینگسٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یہاں ہم نے کافی دفعہ پیشنٹ دیکھے کہ وہ بڑے ینگ پیشنٹ تھے اور ان کو سیویئر ہارٹ اٹیک. پھر آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں بڑا رجحان بن رہا ہے وہ الیکٹرانکس سگریٹ کا، وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم کس طرح تھوڑا سا اپنی نسل کو روک سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے، اور کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلے تو کیا ہائپر ٹینشن کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ تو یہ تو اب آبویس ہے پوری دنیا میں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کارڈیوواسکولر پرابلمس آتے ہیں. اور دوسرا کہ کون سی ایسی عادات یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں. جیسے اگر نارملی کسی کی فیملی میں بلڈ پریشر ہوگا، ہائپر ٹینشن ہوگا، بلڈ پریشر تو نارملی ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہوگا، تو الٹیمیٹلی وہ جیسے جیسے وہ ایج بڑھتی جائے گی تو ہائپر ٹینشن ہم سب کو ہوگا. اس وقت بھی اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو کہ 85% ابو دا ایج آف 65 ہائپر ٹینشن، صرف 15% 65 سال سے بوڑھے ایسے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے. تو سمجھیں کہ کوئی بھی آدمی جب ایج بڑھتی ہے تو ہائپر ٹینشن ضرور ہوتا ہے. اب اس میں کون سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جو اس کو بہت ارلی آن سیٹ کرتی ہیں؟ ایک جو نمک
استعمال, सोडियम का इस्तेमाल, जैसे आपने फास्ट फूड या ताहिर ने भी कहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक शामिल होता है, तो इस वजह से वो बढ़ता है. और उसका एक और इफेक्ट होता है जो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन बढ़ाता है, वो होता है बॉडी वेट गेन, ओबेसिटी, मोटापा. जैसे फास्ट फूड में टेंडेंसी है कि वो आपकी का वेट बढ़ाता है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर से, जो फिजी ड्रिंक से बहुत ज़्यादा शुगर है, और जब आप शुगर ले लेते हैं और उसको कंज्यूम नहीं करते, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि हमारे पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो अल्टीमेटली दैट शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट और फिर बॉडी में डिपॉजिट होती जाती है. तो सोने विश्वा का ये एक दूसरे चीज़ को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर. और उसमें अगर आप वेप, जैसे आपने कहा, स्मोक ऐड करें, तो ये सिर्फ सिंपल ऐड नहीं होती है, मल्टीप्लाई होते हैं. अगर किसी को 3 रिस्क फैक्टर है, तो जिसको 4 रिस्क फैक्टर हैं, वो सिर्फ एक स्टेप उससे आगे नहीं होगा, वो पता नहीं कई गुना ज़्यादा उसको हार्ट अटैक का रिस्क होगा. इसी हवाले से मैं बताता चलूँ कि अगर किसी, जो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स कहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसी में सोडियम की रिस्ट्रिक्शन, वेट का, जो एक ख़ास तौर पे डाइट होती है, इनके अगर आप करें तो आप अच्छी खासी हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. और उन सब में ज़्यादा वेट रिडक्शन है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीमेच्योरली हमारी यंग जनरेशन में आ रही हैं, और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हैं. सही. सिगरेट की आपने बात की, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात की है. शीशे की अगर मैं बात करूं, जो शीशा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, गुटखे की अगर मैं बात करूं, या मावा बहुत ज़्यादा नौजवानों में बढ़ता जा रहा है इसका रुझान, ये कितना इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को? क्योंकि तंबाकू हम डायरेक्टली ले रहे हैं, हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वो जा रही है, तो वो कितना इफेक्ट करेगा? अगेन, एक तो आपने तंबाकू बोल, ज़ाहिर तंबाकू एनी फॉर्म में टोबैको डेंजरस, वो प्लेटलेट को जाके इफेक्ट करता है, आपके बाकी वेसल वॉल को करता है, बाकी चीज़ों को करता है. लेकिन ये जो शीशा है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है. लोग, मैं तो जिससे मिला हूँ जो शीशा पीता है, वो किराए से ही शुगल में पीते हैं. लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि अगर आप शाम में एक फ्लेवर लगा के शीशा मुसलसल 1 घंटा पिएंगी, तो ये तो कोई सैकड़ों सिगरेट के बराबर हो जाता है. मतलब वैसे अगर दिन में 2-3 सिगरेट पी लिए और शाम में 1 घंटा या 2 घंटा आपने शीशा पी लिया, बहुत डेंजरस है. मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि गवर्नमेंट ने उसके पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन बुरी चीज़ ये लगती है कि उसके बावजूद काफ़ी जगहों पे चलता है, और वो लोग कहते हैं कि सरपरस्ती में चलता है. ये नहीं होना चाहिए. सही. मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन के हवाले से. पहले आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया डिस्कवरिंग डायबिटीज़, और अच्छा प्रोजेक्ट रहा, उसमें काफ़ी पेशेंट सामने आए उसके हवाले से, जो छुपे हुए पेशेंट थे. हाइपरटेंशन तो लोग का रुझान ही नहीं है. मतलब हम देखते हैं कि 70% पेशेंट को पता ही नहीं होता. अगर पता भी होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं. डॉक्टर अगर एक दफ़ा बताता है कि आप, लग रहा है कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसे ही कह रहा है डॉक्टर, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. फिर होता ये है कि अचानक उनको हार्ट अटैक में, सीवियर हार्ट अटैक में आते हैं, या फालिज उनको होता है. तो बताएंगे क्या थीम है पीछे इसके हवाले से? शुक्रिया आपका बहुत बहुत. शाहीन, आपने इब्तदाइया के अंदर जो स्टैट्स दिए हैं वही बड़े स्टैगरिंग, और पाकिस्तान के अंदर ये स्टैट्स ही बताते हैं कि हमें ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए जो एक जायंट क्रिएट हो गया है, इसको हम किसी तरह कंट्रोल कर सकें. तो जो हमारे पास डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए बिल्ड हुआ कि जब हम इन स्टैट्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि 45 साल से उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं, उनके अंदर हर 3 में से 1 शख्स जो है वो हाइपरटेंशन का मरीज़ है, या एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन कोई 3.5 करोड़ या 33 मिलियन एंड अबव जो हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार है. तो जो सबसे पहली चीज़ जहन में आती है वो ये आती है कि सबसे पहले तो चेक होना चाहिए ऐसे लोगों का जो कि हाइपरटेंशन में मुब्तला हैं. तो ये जो इनिशिएटिव है, ये 3 वर्ड्स के अंदर बड़ी आसानी से जो है वो एक्सप्लेन हो सकता है. दैट इज़ चेक, चेंज एंड कनेक्ट. चेक इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि तकरीबन मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो तकरीबन 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसको हम बुलंद फ़िशार खून या हाइपरटेंशन कहते हैं. और उसके अंदर से जो हमारे लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि 56% एंड अबव जो हैं वो अनडायग्नोज्ड हैं, उन्हें पता ही नहीं है. तो सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि वो लोग इस लूप में तो आएँ, वो इस बात को तो जानें कि उनको ये मर्ज़ लाहक है.
پھر اگر ہم نمبر دیکھیں تو اس کے اندر سے کوئی 35% لوگ جو کہ ڈائگنوزڈ ہیں، ان میں سے جو کنٹرولڈ ہیں وہ صرف 10% کے قریب ہیں. 9 سے 10% کے قریب لوگ جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں پل سے. اب اس کی ایک ملٹیپل وجوہات ہیں، لیکن یہاں جو ایکسپرٹس نے بات کی، دا فرسٹ تھنگ از لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، جو بات کرتی ہے چینج کی. اسی کا جو سیکنڈ ورڈ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو اس انیشیٹو کا جو تھیم ہے، دیٹ از چیک، پھر اس کے بعد چینج اینڈ کنیکٹ. اور کنیکٹ پھر وہ اس میڈیکل فرٹرنیٹی سے کنیکٹ کرنا جہاں ہم یہ جو 10% کی تعداد ہے، جو کنٹرولڈ پیشنٹس کی تعداد ہے، اس کو بڑھا سکیں. کیونکہ اگین جیسے ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ میجر کاز آف ڈیتھ ہے. ہم نمبرز دیکھیں تو دے آر ہیوج نمبرز، مطلب وہ بات اب ہزاروں سے بڑھ چکی ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں کوئی بڑا ثانیہ ہو جائے تو جب ہنڈریڈس کے نمبر ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی بہت ہی میسو قسم کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس چیز کو اوائڈ کرنے کی. اور یہاں پہ نمبرز جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور لوگ ابھی بھی اس سے دور ہیں. تو ایک ایسی انیشیٹو، ایک ایسی کیمپین کی ضرورت ہے جہاں پہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو کہ میڈیکل فرٹرنیٹی میں ہوں، میڈیا میں ہوں، وہ مل کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پورے ایفرٹس کریں. اور وہ یقیناً وہ اسٹارٹ جو ہے وہ جیسے شروع میں بات ہوئی کہ وہ ہمیں بچوں سے لینا ہے، وہ اسکول سے لینا ہے، وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے لینا ہے. اور الٹیمیٹلی جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو اس کا کمپلیٹ علاج پرووائڈ کرنا ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ. سر مجھے بتائیں کہ ہم ہائپر ٹینشن کی اگر ہم بات کر لیں یا دل کے امراض کی ہی بات کر لیں، کس طرح مطلب کون سے ایسی علامات ہوں لوگوں میں جو لوگ اپنے اوپر توجہ دیں تھوڑی سی؟ مطلب لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے میرے خیال سے. اگر لوگ اپنا خیال رکھ لیں، اپنی تھوڑی سی فکر کر لیں، تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکال لیں، تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ میں اپنا دل کا کیسا خیال رکھ سکتا ہوں، اپنی باڈی کا کیسا خیال رکھ سکتا ہوں، اپنی لائف کا کیسا خیال رکھ سکتا ہوں. میری زندگی میں اگر کوئی اس طرح کا خاص طور پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو میں کس طرح سروائیو کروں گا، میری فیملی کس طرح سروائیو کرے گی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات خاص طور پہ اپنا خیال نہیں رکھتے، اور ہوتا یہی ہے کہ وہ بس اپنی جاب میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے لیے، کس طرح مینیج کریں، اور کیا ایسے ٹیسٹ ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اوپر توجہ دیں. اگر ان میں کوئی چینج آ رہا ہے تو کیا کون سا چینج ہے جو چینج آ رہا ہے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کریں. تو یہ تھوڑا سا آپ سے میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں، بلڈ پریشر کے لیے بڑا پرانا مقولہ ہے کہ وہ خاموش قاتل ہے. تو بلڈ پریشر کی علامات جب ظاہر ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گئی ہے. صحیح. اگر کسی کو سر میں درد شروع ہو گیا بلڈ پریشر کے ساتھ تو کمپلیکیشن شروع ہے. اسی طرح چلنے میں سانس ہو رہی ہے تو بھی کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آنکھوں میں کوئی اثر آ رہا ہے یا گردے کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، یہ ساری اس چیز کی علامات ہیں کہ بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہے. تو اس خاموش قاتل کے لیے جو ہے نا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوسس کے لیے کوشش یہ کریں کہ 18 سال یا اس سے بڑی عمر کے لوگ بلڈ پریشر جو ہے نا اپنا چیک کرایا کریں مہینے میں 1 یا 2 دفعہ. اور چیک کرانے کے لیے کم از کم 15-20 منٹ آرام سے بیٹھ جائیں، ریلیکس موڈ میں چیک کرا لیں. سب سے اچھی بات بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اب تقریباً ہر گھر میں بلڈ پریشر کا آلہ پایا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر نہیں ہو تو آپ کی جاب اسپیس پہ ہوتی ہے اس کی فیسلٹی، تو یہ چیک ضرور کریں. اسپیشلی وہ لوگ جن کو گردے کی تکلیف ہے یا وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، اور اس کو باقاعدگی سے چیک کریں. ایک دفعہ چیک نہیں کرنا ہے. اور چیک کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس رینج میں اپنے بلڈ پریشر کو رکھیں جو کہ سیف رینج ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھاگ دوڑ کے آئے گا، کوئی سیڑھی چڑھ کے آئے تو ٹیمپریری طور پہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، مگر اسی لیے 15-20 منٹ کر کے بیٹھ کے پھر دیکھ لیا جاتا ہے. بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے جو دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے تو پھر آپ نے اس کا علاج کرانا ہے. صحیح. علاج کے لیے پھر وہی بات ہے کہ علاج اطمینان بخش ہونا چاہیے. جو آپ چیزیں بتا رہی تھی نا کہ 50% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو بلڈ پریشر ہے. جن 50% کو پتہ ہے تو وہ اس میں سے 50% دوائی لیتے ہیں.
मगर वो जो बकाया 50% है ना, वो दवाई लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड ऑफ द डे 12-10% लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है। तो आजकल के अगर आप देखें ब्लड प्रेशर के इलाज में दवाइयाँ इस तरह की आ गई हैं कि पूरे दिन में आप एक टैबलेट ले लेते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। बुनियादी शर्त ये है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपको अपना ब्लड प्रेशर पता हो। अगर आप दवाई लेते हैं बाकायदगी से लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। इस सूरत में फिर आपकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वो कम से कम हो जाएंगे। सही। डॉक्टर जावेद, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि दिल के अमराज की अगर हम बात करें, बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमने देखा है जंक फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। क्या अलामत हैं दिल के अमराज की? क्योंकि अब 24 साल की उम्र में भी हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, हम 20 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देख रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हम 12 साल की उम्र में भी देख रहे हैं। अब क्या अलामत होती हैं दिल के अमराज की? अगर वो अलामत ज़ाहिर हों तो लोगों को कम से कम हर 6 महीने बाद, हर 5 महीने बाद अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनको करवाने चाहिए? ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए हमारा, ब्लड प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए, या अगर सांस हमारी फूल रही है तो उसकी वजूहात हमको किस तरह जांच सकते हैं? कोई और वजह भी हो सकती है, फेफड़ों में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि अलामात क्या होंगी दिल के अमराज की ख़ास तौर पे। देखिए, जो हार्ट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं। जो आप जिस स्पेसिफिकली करते हैं, जो जानलेवा हो सकता है, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारे पास मरीज़ आते हैं, और ज़ाहिर है ये जानलेवा हो सकती है काफ़ी केसेस में, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपका जहाँ तक सवाल है कि बेसिकली ये 70s में हमें पता चल गया था, आज से कोई 50-60 साल पहले, कि कौन से पेशेंट को रिस्क फैक्टर है, जो फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोन करती हैं पेशेंट को। इनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है और एज उसकी बढ़ रही है तो उसको अपना केयर करना चाहिए, कि किसी वक्त वो आम पॉपुलेशन से ज़्यादा वल्नरेबल है फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो इस तरह के पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट 40 ईयर्स तक पहुँचता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती, तब भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, बाकी चीज़ें चेक करानी चाहिए, ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर किसी को शुगर है या हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग करता है, तो उसको तो बहुत पहले से बाकी चीज़ें चेक करानी चाहिए। इसके अलावा जो अलामात की बात है, तो कुछ परसेंट में, बहुत कम परसेंट में कुछ भी नहीं होता। हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम होता है जी, वो बहुत कुछ भी ना होने से ले बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है। अब क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होती, बोरिंग पेन होता है या बदहज़मी टाइप पेन होता है, तो वो इसको उस तरह से सीरियस नहीं लेता। लेकिन आप देखिए, अगर कोई मरीज़ है जिसको डायबिटिक है, 50 ईयर ओल्ड एज, स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, और इस तरह से चेस्ट पेन शुरू हो रहा है, तो उसको तो फौरी तौर पे कम से कम अपनी ECG, या इसी हवाले से मैं बताता चलूँ, जैसे हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, तो वहाँ फौरी तौर पे चला जाए और अपनी ECG करके मुआयना करा ले। तो जिन पेशेंट को रिस्क फैक्टर हैं, उनको बहुत सीरियसली ये चीज़ देखनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल अगर कोई, उस पर लिखा भी होता है 9, लेकिन वो यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। जिस पेशेंट को कोई कार्डियक रिस्क फैक्टर नहीं है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिफरेंट होगा, और जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, उसको तो लोअर इज़ द बेटर, जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर। सही। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चेन स्मोकर है, मतलब स्मोकिंग करता है, या उसके घर में किसी को दिल का मर्ज़ लाहक है, या डायबिटीज़ है, या वो 50 साल से ज़ायद उम्र का है, या वो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वॉक उसकी बहुत कम है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम है, सीट पे बैठ के काम है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है अपना हर 6 महीने बाद चेकअप करवाना चाहिए। और चेस्ट पेन यूनिट तो कराची में हर जगह, मतलब सिंध में अगर हम बात करें और कराची की बात करें, हर जगह मौजूद है। तो ब्लड प्रेशर भी अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है आला, तो वो अपने नियरेस्ट जाकर अपना ब्लड प्रेशर भी वहाँ से मेजर करवा सकता है। ये भी हमारे पास एक एडवांटेज बहुत अच्छा है NICVD के चेस्ट पेन यूनिट का। मैं आपकी तरफ आऊँगी। मंसूर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग अभी काम कर रहे हैं डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन के हवाले से? कितना हदफ है आपका? पूरे पाकिस्तान में आपका ये प्रोग्राम लॉन्च किया है आपने, या सिर्फ आपने इस कराची बेस ये प्रोग्राम लॉन्च किया है?
کس طرح آپ لوگ سرچنگ کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ڈائبٹیز پہ ایک میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے بنایا ہوا تھا, اور وہ جب آپ اس پہ کلک کریں تو وہ آپ کو سوال دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ کے گھر میں کوئی ہے ڈائبٹیز یا نہیں ہے. تو اسی طرح کا آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور کس طرح یہ کام کر رہا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. یو ہیو ٹو ہیو اے کلیئر آبجیکٹیوز, مطلب آپ کے آداب جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اور سب سے پہلی بات جو آپ نے پہلی چیز پوچھی, اٹس اے نیشن وائڈ انیشیٹو, کیونکہ اگین یہ کسی ریجنل یا کسی ایک اسپیسیفک ایریے کی ڈیزیز نہیں ہے, اٹ از اکراس دی پاکستان. جو ہم نے اسٹیگرنگ نمبرس جو شروع میں آپ نے بتایا یا جو ایکسپرٹس نے شیئر کیے وہ اکراس دی پاکستان نمبرز ہیں. تو اگین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی میسیو کیمپین ریکوائرڈ ہے جو کہ اکراس پاکستان سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے کے چلے, اور اس میں یقیناً آپ کو سارے ٹینجنٹس آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں. وہ میڈیکل فرٹرنیٹی کا بھی ہے, وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے, وہ میڈیا کا بھی ہے, تاکہ اس کے ذریعے اویئرنیس وچ از دی کی ٹو سکسیس وہ ہو سکے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کنیکشن بلڈ ہو. تو اگر اس کے اندر میں آپ کو اسپیسیفکلی 1 2 3 کر کے بتاتے چلوں, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ آن سائٹ ہم نے جو ہے وہ ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس کے اندر لوگوں کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے, جس کی ابھی بات ہو رہی تھی. تو ہم بات کریں کہ 100,000 لوگوں کو 500 کیمپس کے تھرو اکراس پاکستان ہم ان کو کنیکٹ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات. یہ کیمپس ہم بات کریں منتھلی بیسس کے اوپر, اٹس ناٹ لائک ہم سنگل ایک مہینے کریں, منتھلی بیسس کے اوپر 20 نمبر آف کیمپس کی بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے وی آر ٹارگیٹنگ 1 ملین پاپولیشن, کوئی جس کو ہم ریچ آؤٹ کر سکیں. اس میں جو ہے وہ ینگسٹرز بھی ہیں, اس میں مڈل ایج بھی ہیں, اور اس میں وہ لوگ ہیں جو زیادہ پرون ٹورڈز دس ڈیزیز ہیں. پھر جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ, جو کہ کیونکہ جب ہم نیشن وائڈ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیریفرل سیکٹر ایک بہت بڑا اویلیبل ہے, جہاں ایک جنرل پریکٹیشنرز کی بہت بڑی تعداد اویلیبل ہوتی ہے. تو وی آر ٹارگیٹنگ کیپیسٹی بلڈنگ آف 1000 جنرل پریکٹیشنرز, یا جنہیں ہم جی پی کہتے ہیں, ان کی ود ایکسپرٹ جو ہمارے کارڈیالوجی کے ایکسپرٹس ہیں, کہ ان کو ٹرین کیا جائے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن پہ ڈالیں, اور اس کو بعد میں رائٹ ڈرگس کے ساتھ یا رائٹ تھیراپیز کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں, تاکہ اس کو اوور آل جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. ناظرین ایک وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کرتی ہیں آپ کو. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سر میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گی. NICVD نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا, بچوں کے حوالے سے آگاہی, کیونکہ ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بچانا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اسکول کے بچوں کو تھیٹر پیش کیا گیا, اور تھیٹر کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ سگریٹ سے کس طرح بچا جائے, کتنا نقصان دہ ہے. جو تلی ہوئی چیزیں ہیں خاص طور پہ جو بازاروں میں مل رہی ہیں, ایک تیل میں وہ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ تلتے ہیں, وہ کتنا نقصان دہ ہے. بہت اچھا تھیٹر, بچے بڑے انوالو ہوئے اس تھیٹر میں, اور بہت اچھا انیشیٹو تھا آپ لوگوں کا. کس طرح آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ آیا کہ ہم اپنی نئی نسل کو بچائیں, کیونکہ آنے والی ملک کی جو ہے وہ انہوں نے ہی پوری معیشت سنبھالنی ہے. تو بہت اچھا انیشیٹو تھا NICVD کا یہ, کہ اسکول کے بچوں کو آپ لوگوں نے فوکس کیا, اور اتنا اچھا تھیٹر تھا کہ بچے پورے انوالو تھے اس کے اندر. اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اس کے لیے ہماری جو برین اسٹارمنگ تھی اس سال کے شروع میں ہوئی تھی, اور ہم نے اس کا پلان اسی طرح کیا تھا کہ بچوں کا ذہن جو ہے نا وہ چیزوں کو بہت جلدی پک کرتا ہے, اور بچوں کا انفلوئنس جو ہے نا اپنی فیملی میں اور اپنے سراؤنڈنگس میں بہت ہوتا ہے. اور تیسرے بچے جو ہے نا کوئی چیز اگر پسند کر لیتے ہیں تو بار بار ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, بچوں کی سائیکی کو دیکھ کے ہم نے انیشیٹو لیا. اور یہ جو ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے یہ ایکچولی ہم رمضان سے پہلے 18 کر چکے تھے, اور جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو بسز میں لا کے اور پھر ہم یہ پروگرام کر رہے تھے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو پورے کراچی شہر اور انٹیریئر سندھ میں پھیلائیں, مگر ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ
اس کا جو اسٹیج ہے وہ پرمنٹ اسٹیج ہے، وہ عام طور پہ ڈپلیکیٹ کرنے میں پھر خرچہ بہت ہو رہا تھا، اس لیے ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں اس کو آرٹس کونسل میں کرنا پڑا۔ فیوچر میں کوئی اگر ہمارے پاس موڈیلٹی ملی، ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں اور فردر کرتے جائیں۔ دوسرے اس کے ساتھ ہم نے پیرلل ایک پروگرام شروع کیا ہے جو بڑے لوگوں کے لیے ہے، اس میں جنرلی اسی طرح کی تھیم ہے، ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہوتا ہے اور اس میں ہمارے یوگی ایک ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں اور ہیلدی ہیبٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے بڑا نام کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو چیزوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور ایک دو ٹاک ہوتی ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی بہت عمدہ پروگرام ہوتا ہے۔ اور وہ ہمارا پلان یہ ہے کہ فیوچر میں جاوید صاحب کے تعاون سے ہم انٹیریئر سندھ میں جو ہے رینجرز اور جاوید صاحب کے تعاون کے ساتھ ہم انٹیریئر سندھ میں جو ہے بڑے بڑے شہروں میں وہ پروگرام ضرور کریں گے۔ بچوں کے لیے اگر ہمیں کوئی اس طرح کی چیز مل گئی کہ کسی کنٹینر میں یا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اس کو اگر ہم وہاں سے موبائل کر سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہم اس کو جو ہے سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی لے کے جائیں گے۔ صحیح۔ جاوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، SICVT کا کافی پلانس ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے سکھر کا بھی آپ کا انسٹیٹیوٹ دیکھا، وہاں بھی چیسٹ یونٹ کافی آپ کے بنے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا پلان ہے آپ لوگوں کا وہاں کے حوالے سے، تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ بچوں کے اسکول کے بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ وہاں بچوں میں دل کا مرض بہت زیادہ ہے، تو ماؤں کے حوالے سے خاص طور پہ جو غذائی قلت ہے بہت زیادہ ماؤں میں، اور اس کی وجہ سے بچوں میں جو پیدائشی طور پر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے دل کی، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس کی روک تھام کے لیے خاص طور پہ ماؤں کے حوالے سے، اگر ہم ماؤں کو فوکس کریں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، خاص طور پہ اویئرنیس کے حوالے سے؟ جی ابھی 2 طرح کی بات ہے، ایک تو جو ڈاکٹر طاہر نے بھی بات کی کہ ہم بچوں کو ٹارگیٹ کریں، وہی بڑی بنے گی کچھ عرصے کے بعد، اور ہمیں پتہ ہے کہ کورونری آرٹری ڈیزیز ٹین ایج میں شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے اگر کیئر کرنا شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی جب ایڈلٹ ہوڈ میں آئیں گے تو یہ کارڈیوواسکولر پرابلم کو پریونٹ کر پائیں گے۔ تو یہ دوسرا جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے وہ ان بچوں کا ہے جن کو کورونری آرٹری ڈیزیز نہیں ہوتی، ان کو پیدائشی نقص ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کی جو کنسلٹنٹ یا ایکسپرٹس ہوتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں، لیکن ہمارے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بھی ٹنڈو موہن خان، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جو بچوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، اور وہااں پہ جو سرجریز جو نہیں ہو پا رہی، فرض کریں کوئی کمپلیکس ہے جس میں ٹیم کی ضرورت ہے تو وہ پھر یہاں کراچی میں آ کے SICVT میں شفٹ کر کے یہاں بڑی ٹیم ان کی سرجری کر رہی ہے۔ نہ صرف اتنا، لیکن اس وقت کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے ہمارا سکھر اور ٹنڈو موہن خان کا یونٹ فار فیوچر ٹریننگ فیلوشپ اینڈ پیڈس کارڈیالوجی میں وہ ریکگنائز ہے، تو وہ بھی بہت اچھی سروس دے رہا ہے۔ پہلے آپ اندازہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اس طرح کے پیشنٹس پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، اب مٹھی میں تھرپارکر میں بھی ہماری کلینک ہوتی ہے، اور جو اس طرح کے چھوٹے یونٹس ہیں وہاں پہ کلینکس ہوتی ہیں، ہمارے کنسلٹنٹ ویکلی جاتے ہیں وہاں پیشنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور قریبی بڑے سینٹر میں ان کو لے جا کے ان کے پروسیجرز کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو بچوں کے پیدائشی نقص ہیں اس کو تو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اگر آپ نمبر آف سرجری دیکھیں تو لاسٹ ایئر بھی ہماری پیڈ سرجری ہمارے سینٹر سیٹلائٹ سینٹر میں کوئی 550 کے قریب ہوئی تھی ایک سال میں، اور اس سال ہم اس سے زیادہ سرجری کریں گے۔ اویئرنیس کا جہاں تک تعلق ہے تو ڈاکٹر طاہر اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جس طرح یہاں ہم نے اچھے بچے پروگرام کیا تھا، تو مختلف جگہوں پہ جا کے ہم اسکول آڈینس کو ٹارگیٹ کریں گے تاکہ وہ کس طرح سے ہیلدی ہیبٹس اپنائیں اور اپنے آپ کو بڑے ہو کے اس مہلک مرض سے بچائیں۔ صحیح۔ منصور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے، خاص طور پر میں اگر انٹیریئر سندھ کی بات کروں، یہاں اپنے اویئرنیس کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ بڑے آگے ہوتے ہیں فارمیوو اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے، تھوڑا سا مجھے ٹارگیٹ بتائیں کہ خاص طور پر انٹیریئر سندھ کی بات کروں گی، وہاں بچوں میں بھی بہت زیادہ امراض پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم دل میں سوراخ کی پیدائشی کی بات کریں
اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. وہاں کیا کام کر رہے ہیں, کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا؟ کراچی آپ نے کافی کام کیا اس وقت, وہاں کیا ٹارگیٹ ہے آپ لوگوں کا اور کس طرح آپ کی ٹیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں؟ میں اپنی بات کو جو پچھلا آپ کا سوال تھا وہیں سے کنیکٹ کروں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی, جنرل پریکٹیشنر کی, اس کے اندر یہ سارے پیریفرل ٹاؤنز جو ہیں وہ زیادہ ہمارے فوکس کے اندر ہوتے ہیں. اور کیونکہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں پبلک اویئرنیس, لٹریسی ریٹ ایسی جگہوں پہ کم پایا جاتا ہے, تو جب آپ پہلے آپ وہاں پہ کیپیسٹی بلڈ کریں اور پھر وہاں پہ ایسے ڈسکورنگ ہائپر ٹینشن کی کلینکس ڈیولپ کر دیں. تو اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر اور اسپیشلی فوکسنگ آن دا پیریفرل ایریاز, دیٹ انکلوڈس جو ہم دیہی سندھ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم 1000 کلینک ایسے بلڈ کریں جہاں پہ پیشنٹ کو پتہ ہو کہ اگر اس کو ایسا مرض لاحق ہے یا جہاں پہ اگر ایک دفعہ وہ ڈائگنوز ہو گیا بلند فشار خون کے ساتھ یا ہائپر ٹینشن کے ساتھ, تو اس کو پتہ ہو کہ مجھے کہاں پہ اپروچ کرنا ہے. تو ہمارا بڑا کلیئر ہدف یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایسے کلینکس ڈیولپ کریں ڈسکورنگ ہائپر ٹینشن کے جو کہ ایزی ایکسیس کے اندر ہو, تو وہ گاؤں دیہات کے لیول پہ جا کے, تاکہ ہم اس ڈیزیز کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں. سر آخر میں آپ سے ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے پیغام لینا چاہوں گی پبلک کے لیے, جنرل پبلک کے لیے, کہ کیا پیغام دیں گے اس دفعہ ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے آپ؟ ورلڈ ہارٹ ڈے کے لیے تو سمپل سی چیز ہے کہ آپ اپنے دل کو پہچانیں. دل کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کا خیال رکھیں. دل کے خیال رکھنے کے لیے پھر وہی بات آتی ہے کہ دل پہ کوئی ایسی چیز لوڈ نہ ڈالیں جو اس کے لیے پریشان کن ہو. جیسا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کا آئیڈیل ورژن جو ہے اپنے ہائٹ کے حساب سے 70 kg ہونا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی 110 kg اس کے دل پہ لوڈ ہوگا. اسی طرح دل کی شریانوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ 30 سے 40 منٹ کی واک کی جائے. اور اسی طرح دل کی شریانوں کے اندرونی صحت کو بحال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا سگریٹ کو اوائڈ کریں, خود بھی نہ پئیں اور دوسروں کو بھی نہ پینے دیں. اور یقیناً اپنی اگر صحت میں آپ کو خدا نخواستہ شوگر ہے تو اس کو بہت اچھا کنٹرول کریں, اپنا کولیسٹرول اچھا کنٹرول کریں. اور سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ کی صحت میں آپ کا ایک بڑا میجر رول ہے نیند کا, تو کم از کم 8 گھنٹے کی نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے. انشاءاللہ اپنے دل کا جب آپ خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کی صحت جو ہے اچھی رہے گی. تھینک یو. جاوید سیال صاحب آپ سے چاہوں گی میں ورلڈ ہارٹ ڈے کے والے سے کوئی پیغام. جی, یہ ہم ہر سال 29 سپٹمبر کو یہ پیغام ریپیٹ کرتے ہیں. کوشش تو کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات کریں, لیکن نئی بات ظاہر ہوتی نہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزیز کا برڈن مزید بڑھ رہا ہے, اور یہ ڈیزیز کو ہم ٹریٹ تو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ پورے انٹیریئر سندھ میں ہر جگہ پہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کو ہمیں ون لائن پہ فوکس کرنا ہے کہ پریونشن بیسٹ اس کی اسٹریٹجی ہے. تو ہارٹ کا اپنا خیال رکھیں. ایک تو کھانے پینے میں بالکل سادہ چیزیں کھائیں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں, وزن کا خیال رکھیں. لیکن اس سے اوپر بات یہ ہے کہ کم سے کم جو انہیلدی ہیبٹس ہیں لائک اسموکنگ, لائک جو ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی, اٹس این انہیلدی ایکٹیویٹی. فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے, اور کھانے پینے میں جو انہیلدی ڈائٹس ہیں ان سے پرہیز کریں, کیونکہ یہ اس پرابلم کو مزید بڑھائیں گی. اور سمپل زندگی گزاریں, وزن اپنا کنٹرول میں رکھیں. اگر ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن ہے تو اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں, چیزیں کنٹرول میں رہیں گی اور خوش رہیں. مسعود صاحب آپ سے چاہوں گی کہ کوئی ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے. ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے I'll be very clear, very short and very specific. For a healthy heart, you need healthy diet and more physical activity. That's the message for the World Heart Day. تھینک یو سو مچ. ہم اپنے پینل کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا. ناظرین, میں پھر ایک بار کہوں گی کہ آگاہی بہت ضروری ہے مرض سے بچاؤ کے لیے, کیونکہ ہم معیشتی طور پر بدحال ہو جائیں گے کہ اگر ہم نمبر 1 ڈائبٹیز میں ہو گئے ہیں
اگر ہم نمبر 1 کارڈک ڈیزیز میں بھی ہو گئے, ہائپر ٹینشن میں بھی ہو گئے, تو معیشت ہماری بہت بری طرح بدحال ہو جائے گی, کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنا بڑا فگر کہ ہم اس کا علاج کر سکیں. بہت بڑا ہاسپٹل ہے NICVT, اس کی برانچز بھی بہت زیادہ ہیں, پنجاب سے لوگ آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, ہم نے دیکھے کافی زیادہ ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دن بدن مریض بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم NICVT کی ایمرجنسی کی بات کریں تو جگہ نہیں ہوتی ایمرجنسی میں, اتنے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ ڈیلی, اگر ہم OPD کی بات کریں تو 5 سے 10 ہزار کی OPD ہوتی ہے ڈیلی دل کے امراض کی, اور اگر ہم ایمرجنسی کی بات کریں تو وہاں اس سے زیادہ رش ہے. تو بہتر یہ ہے کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط. تو یہ بالکل صحیح مقولہ ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو وہ جان لیوا مرض سے بھی بچائیں گے اپنے آپ کو, اور خاص طور پہ ادویات سے بھی بچائیں گے, جو آپ کا تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ادویات میں خرچ ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھیں. یہ بیچارہ بہت معصوم سا دل ہے, اس کا اگر آپ لوگ خیال رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی لائف جو ہے وہ ہیلدی ہی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ واک کریں, ورزش کریں. اگر آپ ورزش نہیں کر سکتے تو چہل قدمی کریں, 40 منٹ کر لیں, 30 منٹ سے سٹارٹ کر دیں, 40 منٹ پہ لے آئیں, 50 منٹ پہ لے آئیں. جتنی زیادہ واک کریں گے اتنا ہی آپ کا کولیسٹرول کنٹرول رہے گا, اور آپ نہ صرف دل کے امراض بلکہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن سے بھی بچ سکتے ہیں. تو ناظرین, اپنا خیال رکھیں, اپنے دل کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کا دل آپ کی امانت ہے, آپ کے جسم کی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جو آپ کی صحت ہے وہ آپ کی بیماری سے بہت بہتر ہے. تو اپنی دل کا خیال رکھیں, اپنے جسم کا خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.